بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن کونوا ربانیین، اور لیکن ہو جاؤ تم رب والے، اللہ والے۔ اسلام جو ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو لائف کی کمپلیٹ فلسفی جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اسلام کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں دنیا کے باقی تمام مذاہب کے ساتھ، تو ہمیں ایک چیز کا موازنہ کرتے ہوئے ایک فرق تو سامنے آتا ہے۔ دنیا کے باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ چند عقائد اور چند رسومات کا نام ہے، لیکن اسلام جو ہے اس میں صرف عقائد ہی نہیں ہے، اس میں صرف ریچولز ہی نہیں ہے، اس میں صرف رسومات ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ زندگی کے تمام معاملات کو ڈیل کرتا ہے، زندگی کے تمام معاملات کا وہ سلوشن پیش کرتا ہے، اور ہر طرح کا نظام جو ہے وہ اسلام پیش کرتا ہے، چاہے وہ انسان کا معاشرتی نظام ہو، چاہے وہ انسان کا سیاسی نظام ہو۔ اسلام جو ہے وہ ہر طرح کا نظام پیش کرتا ہے، چاہے وہ انسان کا معاشرتی نظام ہو، چاہے وہ انسان کا سیاسی نظام ہو، چاہے وہ انسان کی اخلاقیات ہو، لیکن یہ وہ نظام ہے جس سے باقی تمام مذہب جو ہے وہ ایسا نظام پیش کرنے میں قاصر ہے۔ اس وجہ سے اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے بلکہ وہ دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں اسلام کے لیے جو ہے وہ مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، صراط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی ہو تب بھی یہ اسلام جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ چاہے وہ انسان کی اجتماعی زندگی ہو تب بھی یہ اسلام جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ چاہے وہ انسان کی روحانی زندگی ہو، چاہے وہ انسان کی مادی زندگی ہو، یعنی کہ انسان جو ہے اس کی زندگی کا کوئی پہلو اسلام سے خالی نہیں ہے، اسلام کی رہنمائی سے خالی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام جو ہے وہ ہیومن لائف کو اتنا انٹائرلی ڈیل کرتا ہے تو اسلام کا تصور زندگی کیا ہے؟ اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو ایک لفظ کے اندر، ایک فریز کے اندر ہم اس کو سم اپ کر سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے جو تصور زندگی پیش کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہیومن لائف ہے وہ گاڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے، یعنی کہ انفرادی زندگی بھی انسان کی گاڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے، اور اجتماعی زندگی بھی انسان کی جو ہے وہ گاڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے۔ اس بات کا مطلب یوں لے لیں کہ انسان کی زندگی چاہے وہ ذاتی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اس کی زندگی کا جو محور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہی گاڈ اورینٹڈ لائف ہی دراصل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ بھی گاڈ سینٹرڈ ہونی چاہیے، انسان کی فکر گاڈ سینٹرڈ ہونی چاہیے، انسان کے نظریات گاڈ سینٹرڈ ہونے چاہیے، انسان کے عقائد گاڈ سینٹرڈ جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اس طرح اس کی اخلاقیات جو ہے اس کا محور بھی وہی تعلیمات ہو، وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہیں۔ انسان جو ہے وہ خود سے اپنی اخلاقیات کو بھی تخلیق نہیں کر سکتا، انسان جو ہے وہ خود سے اپنی اخلاقیات کو بھی وضع نہیں کر سکتا۔ اس نے وہی اخلاقیات اٹھانی ہے، وہی سچ اور جھوٹ کا معیار اٹھانا ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی شکل میں ہمیں یہاں دیا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ بھی گاڈ اورینٹڈ ہونا چاہیے، ہماری جو نصاب تعلیم ہے وہ بھی گاڈ سینٹرڈ اور گاڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے۔ اب یہ ساری رہنمائی جو ہے ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے، اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے۔ اس لیے تو قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بولا گیا ہے، کیونکہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے نہ دکھایا ہو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ایک اور انداز سے بھی سمجھایا ہے۔ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو، آدھی چیز جو ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی اختیار کر لو، اور آدھی جو تعلیمات ہے
قرآن پاک کی اس کو آپ چھوڑ دو، اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں مکمل داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو زندگی ہے یہ گاڈ سینٹرڈ ہونی چاہیے، یعنی کہ تمہاری زندگی کا محور جو ہے وہ میں ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہماری زندگی کا محور ہونا چاہیے۔ اب یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں ہمیں سمجھائی ہے، وہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے آدھے حصے کو مان لیتے ہو اور آدھے حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو یہ نہ ہی ایمان مکمل اس سے ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارا اسلام جو ہے وہ مکمل اس سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں اختیار کرنے میں ہمارا اختیار نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں تو ہم نے مکمل طور پر اسلام کو اختیار کرنا ہے۔ وہ یہ چوائس آپ کے پاس نہیں ہے کہ آدھی چیز آپ اختیار کرتے ہو اور آدھی چیز جو ہے وہ آپ چھوڑ دیتے ہو۔ اور اسی گاڈ سینٹرڈ ہونے کا نام اسلام کے اندر روحانیت ہے۔ روحانیت جو ہے وہ صرف مراقبوں کا نام نہیں ہے کہ آپ تارک دنیا ہو کے بیٹھ جاؤ، اپنی تمام سوشل رسپانسبلٹیز جو ہے اس کو آپ کوئٹ کر دو۔ یہ اسلام کے اندر اس چیز کا تصور موجود نہیں ہے، یعنی کہ ایک حدیث بھی ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت موجود نہیں ہے، تارک دنیا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ نے اسی سوشل لائف کے اندر ایگزسٹ کرنا ہے، آپ نے اسی سوشل لائف کو گزارنا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے، آپ کی جو انڈیویجول لائف ہے یا آپ کی جو ایک کلیکٹیو لائف ہے، یعنی کہ جو سوشل لائف ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ گاڈ سینٹرڈ ہونی چاہیے، سیلف سینٹرڈ نہیں ہونی چاہیے۔